بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے. اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں. مہینوں کی کل تعداد 12 ہیں، جن کا تعلق چاند سے ہے، جنہیں قمری مہینے کہا جاتا ہے. ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کی تحدید اور جن کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. وہ ہے ذی الحجہ، محرم، صفر اور رجب. بعض سیرت لکھنے والوں کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور رب سے ملاقات کا خوبصورت موقع نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دکھوں کی تابڑ توڑ بھرمار ہوئی، پریشانی اور غم سے آپ دوچار ہوئے، چونکہ یہ وہ سال ہے جس میں آپ کی غم گسار، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والی آپ کی اہلیہ، آپ کی با اخلاق بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. یہ وہ سال ہے جس میں ہر دکھ درد میں آپ کی ڈھال بنے رہنے والے آپ کے شفیق اور ہمدرد چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہ وہ زمانہ ہے جب دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ نہایت دشوار مرحلے سے گزر رہے تھے. آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اپنے وطن، اپنے شہر مکہ میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، اور آپ کا حال یہ تھا کہ اس سچویشن میں بھی آپ قوم کے لیے فکر مند تھے. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر لمحے آپ کی یہ کوشش رہتی کہ کس طرح قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بتلایا ہے کہ اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان بھلا بیٹھیں گے. یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ طائف والوں کے پاس اس امید سے گئے کہ شاید وہاں کسی کو حق قبول کرنے کی توفیق مل جائے، لیکن وہاں سے بھی دکھے دلوں کے ساتھ، دکھے دل کے ساتھ چوٹ کھائے ہوئے صبر کے پیکر بنے آپ مکہ لوٹے. نتیجتاً اس سال آپ بہت زیادہ کبیدہ خاطر اور غم کے بوجھ تلے دبے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے. تو اب ضروری تھا کہ من جانب اللہ کچھ ایسا ہو جس سے دل کو تسکین حاصل ہو. آپ کے لیے اللہ تعالی تسلی کے لیے، آپ کے دل کو ڈھارس باندھنے کے لیے کوئی سامان مہیا فرمائے. مزید یہ کہ آپ کا تعارف صرف اہل زمین پر نہ ہو بلکہ آسمان والوں میں بھی آپ کا چرچا ہو. چنانچہ اس سفر مبارک میں جہاں بہت سارے احکام امت کے حوالے کرنا مقصود تھا، وہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے محبوب ترین بندے کی دل بستگی کرنا چاہتا تھا اور دلی تسلی دینا چاہتا تھا آپ کو. اس کے علاوہ اس سفر معراج کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی کرامت و عزت
دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اب تک کے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا جو تعلق تھا وہ فرشتوں کے ذریعے تعلق تھا، جو تعلق ہوتا تھا، جو رشتہ ہوتا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا تھا، وحی کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ لیکن اس سونے کی زنجیر کی آخری کڑی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت برتی کہ خود اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور اس شان سے بلایا کہ ایک رات کی مختصر سی گھڑیوں میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر طے کروایا اور وہاں تمام انبیاء کی امامت کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، جس درمیان آپ ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصل شکل میں آپ نے دیکھا، جن کے 600 بازو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو بھی دیکھا، جنت اور دوزخ کا بھی بچشم خود معائنہ فرمایا، یہاں تک کہ اس مقام تک آپ کی رسائی ہوئی جہاں سے آگے جانے کی مجال جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی نہیں تھی۔ پھر وہاں کیا باتیں ہوئیں، کیا راز و نیاز ہوئے، میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی راہ ہم خبر نیست۔ عاشق و معشوق کے درمیان کس طرح ہم کلامی ہوئی کہ جس سے کرامن کاتبین بھی بے خبر ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل امین کے بھی پر جل جائیں، جو فرشتوں میں سب سے افضل و برتر ہے۔ تو ظاہر ہے دوسرے فرشتوں کو کہاں مجال کے وہاں تک پہنچے۔ آپ کو یہ مقام بلند نصیب ہوا جسے معراج کہا گیا۔ آپ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی آپ کو ایک عظیم تحفہ اور امت کی معراج نماز کی شکل میں عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے اپنے دکھ درد کو شیئر کرتا ہے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا اور بڑی عزت و اکرام کے ساتھ نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ قرآن مجید میں تقریباً 200 مقامات پر نماز کی تاکید، اس کے ادا کرنے پر خوشخبری اور نہ پڑھنے پر عذاب کی دھمکی دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اپنے اہل و عیال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا اور پوری امت کو مخاطب کیا گیا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا ستون اور مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز جنت کی کنجی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ایمان و کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ لوگ شب معراج بڑے دھوم دھام اور اہتمام سے مناتے ہیں، مگر ان میں بیشتر کی زندگی نماز جیسی اہم ترین عبادت سے خالی ہوتی ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے۔ یہ وہ خلاف قدرت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند راہوں پر چلنے کی ہمت کی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی
تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ قادر مطلق نے رات کے مختصر سے وقفے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ جملہ کائنات کی بے انتہا وسعتوں کے اس پار قاب قوسین کے مقامات بلندی تک لے گیا، اور آپ وہاں قیام کے بعد زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں معراج کے عظیم پیغام سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کا جذبہ اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔